اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ساجد ادیب پوائنٹ کالمی کے ساتھ. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. شعر و ادب کا میدان ہو یا تدریس اور تعلیم کا شعبہ، ہر جہت میں ان کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے. ضلع قصور کی 4 تحصیل میں بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. حالیہ چونیا میں بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کام کر رہے ہیں. میری مراد ہے چودھری امین سدھو صاحب، جو گورنمنٹ ہائی اسکول کانو 9 میں ہمارے استاد بھی رہے. تو سر کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو بھی بہت شکریہ، تھینک یو. سر، اپنے اور اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں مختصر تعارف کروائیں. خاندانی پس منظر دہقان زیادہ ہوں جی. والدین کھیتی باڑی کرتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جی جو چال کونا کنگن پور کے ساتھ ایک گاؤں ہے چال کونا، وہاں پہ ہم رہائش پذیر ہیں. یہ چال کونا کنگن پور کے سے کوئی 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. جی. اور چال کونا ایک ایسا گاؤں ہے کہ جہاں پہ صرف ایک ہی قبیلہ آباد ہے، جٹوں کا ایک قبیلہ آباد ہے. تو اس کے ارد گرد ہے بھی جو ہماری برادری کے گاؤں، تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا. سکوتے ڈھاکہ کے بعد گورنمنٹ پرائمری اسکول چال کونا جو ہے اس کا اجرا ہوا، جس کا پہلا اسٹوڈنٹ محمد امین تھا. اور ہمارے استاد گوتم جو تھے وہ راجہ جنگ سے وہاں تعینات ہوئے. تو وہاں سے پرائمری میں نے وہاں سے کیا، اور پھر مڈل اسکول موکل، گورنمنٹ مڈل اسکول موکل میں 1977 میں جب یہ بھٹو کے صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ، تو اس میں بھی ہم مفتی پاس ہو گئے جس طرح آج کل کرونا میں پاس ہوئے. تو ہم 5ویں سے 6ٹھی جماعت میں 1977 میں 6ٹھی جماعت میں ہم چلے گئے اور گورنمنٹ مڈل اسکول موکل میں چلے گئے. وہاں پہ ہمیں اساتذہ بہت اچھے ملے. وہاں ہمارے جو ہیڈ تھے وہ انتہائی قابل استاد تھے، جناب شمس الدین سلیم صاحب. بڑے پڑھے لکھے، ادبی ذوق بہت تھا. اور عبدالشیف تبسم صاحب اور حاکم علی صاحب اور ملک ہدایت اللہ کل صاحب، یہ بڑے بڑے اساتذہ تھے، جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی. تو پرائمری میں سراء اللہ صاحب اور یاسین صاحب اور یہ سارے ماشاء اللہ. تو یہ ایک وہ اس وقت 73 میں ایک ادبی جو کام بھی شروع ہو گیا. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ ابتدائی کلاسوں سے ہم نے سب رنگ پڑھنا شروع کر. ہمارے گاؤں کی ایک ہمارے دوست تھے، بڑے تھے، ہم سے سینئر تھے، علی انور احمد صاحب. آج کل وہ پنجابی کہانی میں اس کا بڑا نام ہے، شاعری میں بھی نام ہے. وہ میرے ہمسایہ تھے، تو وہ سب رنگ پڑھا کرتے تھے. ہم نے بھی سب رنگ شروع کیا. پھر ملک جمیلہ کلس، پھر وہاں ایک کلاس بن گئی سب رنگ کلاس. اس طرح یہ ہمارا ادبی کام شروع ہوا. 1980 میں نے مڈل کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول کنگن پور میں 9th کلاس میں داخلہ لیا. آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین قریشی صاحب کے بڑے بھائی حافظ فروغ الحسن قریشی وہاں پہ پرنسپل تھے. یہ 1982 کا سے وہاں میں نے میٹرک کیا. اس وقت بڑا زرخیز ایریا تھا. وہاں پہ صابر بسمل کنگن پور میں بڑی ادبی بیٹھک چلایا کرتے تھے، اور اسحاق انجم صاحب. تو یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رسائل اور یہ چیزیں پڑھنی شروع کر دی. تو نسیم حجازی کے ناول اس وقت ہمیں میسر ہوئے ہائی اسکول میں. میر امن دہلوی کو میں نے 8ویں کلاس میں پڑھ لیا. تو یہ ایک ایسا ایک چینل تھا جس نے ہمارے اندر الفاظ کی حکمت اور ادبی ایک ذوق پیدا کر دیا. اس میں ہمارے اساتذہ کا بہت تھا. تو ہائی اسکول میں حافظ فروغ قریشی صاحب، سرور بجنوری صاحب، اعجاز سکندر صاحب، راہ یاسین صاحب بڑے نام تھے.
جن سے ہم نے استفادہ کیا، ہمارے اساتذہ کرام میں تھے. لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا وہ پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب بھی میرے ساتھ تھے. یہ ارشاد سندھو اور یہ جو عباد نبیل، پروفیسر ڈاکٹر عباد نبیل جو اس وقت پنجابی کے بڑا نام ہے، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. ایف اے گورنمنٹ اسلامک کالج قصور سے. جی میں نے 82 میں انٹر کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں آبائی ضلع قصور کے بارے میں کچھ. قصور کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم نے 82 میں میں نے میٹرک کیئر لیا کنگن پور ہائی اسکول سے. تو فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا ہم نے گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج قصور. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلے دن گئے تو یہ چودھری منظور جو قصور کے ہیں، یہ جو سیاسی لیڈر ہیں پی پی کے، تو یہ وہاں تقریر کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے اسٹیج پہ تقریر کر رہا ہے اور بڑی جذباتی اور بڑی ادبی تقریر کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کالج تو کالج میں ماشاءاللہ داخلہ ہو گیا. میں اور اختر سندھو اور بہت سارے نام. تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ہمیں بڑا حوصلہ افزائی کی. تو وہاں اس وقت پرنسپل علیار خان صاحب تھے اور پروفیسر طارق زیدی صاحب اردو پڑھایا کرتے تھے. پھر سید اظہر علی شاہ کاظمی صاحب پیر مرشد، وہ بڑا نام تھے، علم و ادب کا سمندر تھے، کئی زمانوں کے ماہر تھے. تو اس کے ساتھ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پروفیسر منور بابا غنی صاحب ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے. تو وہ قصور کالج کا بھی ماحول اس وقت بڑا تعلیمی تھا. اور قصور میں ہم نے پھر سید اظہر علی شاہ کاظمی صاحب کے زیر سایہ، کیونکہ وہ اردو کا بڑا نام تھے، اردو ادب اور عروض کے ماہر تھے اور بہت ساری زبانوں کے ماہر تھے، عربی کے، فارسی کے، سنسکرت بھی ان کو آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کا سایہ جو ہے وہ ایسا نصیب کیا کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے علم کو اور بڑھایا. تو یہ قصور کالج اس وقت ہم ٹرین پہ آیا کرتے تھے، کنگن پور سے ٹرین پہ بیٹھنا، پھر ہم نے قصور ریلوے اسٹیشن پہ اترنا اور وہاں سے پیدل جو ہے ریلوے روٹ سے ہم نے قصور کالج پہنچنا. اور تقریباً حویلی لکھا سے لے کر بلکہ بصیر پور سے لے کر حویلی لکھا اور بصیر پور تک کے لوگ قصور کالج میں پڑھنے کے لیے آئے کرتے. پروفیسر ارشاد مکانی صاحب ہمیں ہسٹری پڑھایا کرتے تھے اور بڑا نام تھے. جنگ میں وہ عرف تمنا کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے. تو وہ بڑی ایک علمی اور ادبی فضا تھی جس نے ہمیں یہ کتابیں پڑھنے، مطالعہ کرنے اور لکھنے کا شوق پیدا کیا. محکمہ تعلیم میں کب اور کیسے ہیں؟ ہمارا خیال تھا کہ جب ہم بی اے کر لیں گے تو کوئی ہمیں ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں آرمی جوائن کروں. 1984 میں پی ایم لانگ کورس 175 میں نے اپلائی کیا. بدقسمتی سے آرمی والوں نے مجھے قبول نہ کیا. اس کے بعد میں نے کیونکہ مجھے شوق تھا تو اس کے بعد میں نے محکمہ تعلیم میں ایز اے استاد 21 اگست 89 کو ایز اے استاد گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول اور کینٹ صدر بازار میں نے جوائن کیا. وہاں کی کچھ یادیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. مسلم ہائی اسکول اور کینٹ کی یادیں جو ہے ان کا بسیرا میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہاں پہ ہمارے سینئر ہیڈ ماسٹر تھے ملک انور صاحب اور وہ بڑے ہی پڑھے لکھے لٹریری آدمی تھے. مولانا روم، مسلم مولانا روم سے ہمیشہ انہوں نے استخارہ نکالا اور شاعر بھی تھے. ان کی ایک کتاب راستہ سرابوں کا چھپ گئی. اور وہاں پہ یہ جو ہمارے شہزاد احمد شہزاد صاحب، سعد اللہ شاہ صاحب، بشیر بزمی صاحب، احسان اللہ ثاقب صاحب تو وہاں پڑھاتے تھے جو اس وقت بڑا نام ہے ماشاءاللہ. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، ہسٹورین ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اسلم کورسی صاحب کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے. تو یہ وہاں پہ ادبی بیٹھکیں ہوتی، وہاں پہ مشاعرے ہوتے. پھر ہماری خوش قسمتی ہوئی کہ ادارہ اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل بابا اشفاق احمد خان صاحب تشریف لے آئے. تو اسلم کورسی صاحب وہاں ڈائریکٹر تھے. تو ان کی حوالے سے میرے ہیڈ جو تھے وہ بابا جی سے ملنے جاتے اور میری خوش قسمتی جو مجھے بھی ساتھ لے جاتے. تو وہاں ان کے ساتھ بھی بڑا ہمیں ایک فائدہ ہوا
اور آپ ایک عظیم شخصیت کے خیالات روبرو ان کی زبانی سنتے. اس کے علاوہ کیونکہ میرے ہیڈ ماسٹر صاحب شاعر تھے تو وہ لاہور میں جو مشاعرہ ہوتا جہاں ان کو بلایا جاتا تو مجھے بھی لے جاتے. وہ اکثر ہم وہ یہ جو بڑے اے جی جوش صاحب اور یہ جو شہزاد صاحب عبدالدین قاسمی صاحب اس وقت وہ مار روڈ پہ بیٹھا کرتے تھے, اللہ پاک ان کو کرامت کرے. تو وہاں پہ میں ان کو کتاب دینے گیا, سر کی جب کتاب چھپی. اور وہ بھٹی صاحب جو انور صاحب کی کتاب کا کیا نام تھا؟ راستہ سرابوں کا. راستہ سرابوں. ہاں, تارے توڑ کے ان کا ایک شعر اگر تارے توڑ کے لے آؤں گا امبر سے, آنے جانے میں کچھ دیر لگی. واہ, یہ وہ شعر تو وہ بڑا پیار کرتے تھے. بطور جب آپ نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا PPSC اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول موکل کنگن پور میں جب بطور پرنسپل آپ تعینات ہوئے تو کنگن پور کے بارے میں بھی, کنگن پور کے شعراء کے بارے میں, اور ادھر یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ تدریس چلتی رہی. 2000 میں سر ریٹائر ہو گئے اور میں نے اپنی ٹرانسفر جو تھی وہ کانا ہائی اسکول میں کروائی سن 2000 میں. تو 2000 سے لے کر 2005 تک میں گورنمنٹ ہائی اسکول کانا نو میں ایز اے ٹیچر پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں گورنمنٹ مڈل اسکول دلو خرد لاہور نجوم تک وہاں پہ ہیڈ تعینات ہو گیا. اسی دوران ہم کچھ دوستوں نے PPSC میں پبلک کمیشن میں مقابلے کے امتحان میں اپلائی کیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین اور اساتذہ اور دوستوں کی دعاؤں سے کامیابی ہوئی. تو جو پوسٹنگ تھی وہ پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ میری خوش قسمتی رہی کہ جہاں سے میں پڑھ کے آیا تھا اسی تعلیمی ادارے میں گورنمنٹ جو موکل ہائی اسکول, اس وقت ایلیمنٹری اسکول نہ رہا, ہائی اسکول ہو چکا تھا. تو میری پہلی پوسٹنگ ایز اے پرنسپل ایز اے سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول موکل میں, جہاں پہ میں نے 3 سال ایز اے پرنسپل گزارے. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس علاقے میں اپنے علاقے میں جہاں سے میرا خمیر اٹھا تھا وہاں ہی میں نے لوگوں کو اپنا جو قرض تھا وہ اتارا. اس اسکول کی حالت کو بہتر کیا, تدریس کو بہتر کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ تعلیم کی طرف آئے, کیونکہ تعلیم روشنی ہے, تعلیم ہی وہ ٹول ہے جس کی وجہ سے کوئی ملک, کوئی گھر, کوئی بندہ ترقی کر سکتا ہے. تو کنگن پور میں اس وقت بڑا ایک سمجھ لیں کہ بھونچال آیا ہوا ہے شاعری کے حوالے سے, تخلیق کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ دور افتادہ ایک علاقہ ہے اور اس وہاں سے ارشاد سندھو ہے, وہاں پہ ریحان ہے, اکرم ریحان ہے, کیا خوبصورت نظم کہتا ہے, اور وہاں پہ نذیر زاہد ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, علی بابر ہے, وہاں پہ عباد نبیل ہے, وہاں پہ وہ علی انور احمد تو اساتذہ میں شمار, ارشاد سندھو صاحب ہے, کمال کی 6-7 کتابیں ماشاءاللہ. ارشاد سندھو صاحب کا اپنا ایک نام ہے اور جس طرح وہ پنجابی کلچر کو اور پنجاب کے وسیب کو وہ بار رہے ہیں, کمال ہے. اور خاص طور پر نذیر احمد زاہد صاحب کے بیٹے ہیں, ہاں ساحر ہے, فیصل. وہ نذیر احمد زاہد صاحب بڑے ہی بہت خوبصورت آدمی تھے اور وہ چھوٹی بہر میں پنجابی اور اردو میں شعر کہنا کمال کے شاعر تھے. پھر تھے ادب نواز تھے, علم دوست تھے, اور وہ جو صابر بسمل نے اور اسحاق انجم کی جو ایک خالی جگہ تھی اس کو اگر کنگن پور میں اگر پر کیا ہے تو وہ اکرم ریحان سب سے پہلے, نذیر زید اور اس کے بعد اکرم ریحان. کنگن پور کے لوگ بھی بڑے ادب نواز ہیں, خوش ذوق ہیں, مشاعرے سنتے ہیں, شاعروں کو بلاتے ہیں. اب دیکھیں وہاں امتیاز اعوان صاحب ہیں, ان کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے, خود بھی پرنسپل ہے, تو وہ باقاعدہ طور پر وہ شعراء کو باقاعدہ ایک سالانہ وہاں پہ مشاعرہ کرواتے ہیں. اور میں نے بھی جب میں موکل ہائی اسکول میں تھا تو آپ کو یاد ہے وہاں ہم نے بہت بڑا مشاعرہ کروایا. تو یہ علم دوستی جو ہے یہ انسانی شخصیت کو نکھارتی ہے, اس میں حسن پیدا کرتی ہے. جس بندے کا تعلق کتاب سے ہے وہ پاکیزہ ہوگا, آسودہ ہوگا, اس کے پاس ایک ایسی روشنی ہوگی
کہ جس کے نہ صرف وہ خود اس سے اس کا سینہ روشن ہوگا بلکہ وہ دوسروں کو بھی روشنی بانٹتا ہے۔ اتنی خوبصورت نثر لکھنا کیسے سیکھا؟ نثر اصل میں تو یہ نثر، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، صاحب مطالعہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو کتاب آپ کو الفاظ مہیا کرتی ہے، کتاب آپ کو اسلوب دیتی ہے، لیکن اگر خوش قسمتی سے اچھا استاد مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سید اظہر علی شاہ کاظمی صاحب کی اور اپنے وہ جو میرے استاد محترم تھے شمس الدین سلیم صاحب، وہ سب 8ویں کلاس میں ہم سے ڈکٹیشن لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رائے یاسین صاحب، اجاز سکندر صاحب، تو وہ اس وقت اساتذہ نقل کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے کہ یہ کتاب سے اوپر سے لکھ کے دیکھو، کہتے خود لکھ کے لاؤ۔ تو وہ جو اس بچے کو کہنا کہ خود لکھ کے لاؤ، اس نے ہمیں یہ اعتماد پیدا کیا۔ اس کے علاوہ کالج کے آخری دن میں سے ڈاکٹر شبیر الرساد ہاشمی صاحب تشریف لے آئے کالج میں، تو یہ ایک مقابلہ تھا لکھنے کا۔ بابا یحییٰ صاحب نے جو لے بابا ابابیل میں آپ سے مضمون لکھایا، اس کی بھی تھوڑی سی ردات۔ اصل میں یہ کانا میں ساجد صاحب آپ اس کو دیکھیں کہ کانا کے گرد و نواح میں اور کانا میں اس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہونے میں نہ تھا کہ آپ نے وہ ایک رسالہ جو تھا کیا نام تھا، رباط نکالا، تو رسالے کی وساطت سے آپ بچوں نے بابا جی کو بلایا، تو وہاں پہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بابا جی کی کتابوں پہ اور بابا جی کی شخصیت پہ ایک مضمون مقالہ پڑھوں۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ بابا یحییٰ خان صاحب ایک بڑا نام ہے، اور ہمارے وہ ایک ایسے صوفی ہیں کہ جنہوں نے ایک الگ اسلوب سے ایک الگ اپنی شناخت پیدا کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اردو پڑھنے والے ان کے ایک نئے اسلوب سے روشناس ہو رہے ہیں، اردو کے نئے اسلوب سے روشناس ہو رہے ہیں، اور جس کی بنیاد بابا یحییٰ نے رکھی۔ بابا یحییٰ اس زمانے کا وہ زندہ پیر ہے کہ جس نے اپنے وہ ملامتی صوفیزم کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو جب میں نے یہاں پہ اس تقریب میں وہ مقالہ پڑھا تو ان کو بڑا پسند آیا، تو انہوں نے مجھے میری حوصلہ افزائی بھی کی، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ملتے رہا کریں۔ تو ایک دن میں اپنے دفتر، اس وقت میں ڈپٹی ڈی او تھا قصور میں، تحصیل قصور میں، تو ایک دن ان کا فون آیا تھے کہ میں اس وقت لندن میں ہوں اور میں اپنی کتاب لے بابا ابابیل چھاپنا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ کا وہ مضمون جو ہے اپنی کتاب میں شامل کروں۔ بڑے عظیم لوگوں کی عظیم باتیں، میں حیران رہ گیا، اور مجھے بڑا ہی ایک اچھا لگا کہ ایک بڑا آدمی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کا وہ جو مقالہ ہے وہ اپنی کتاب میں شامل کر لوں۔ تو میں نے کہا بابا جی یہ تو الفاظ ہی آپ کی عطا کیے ہوئے ہیں، تو آپ بالکل اس کو، تو بابا جی کی محبت ہے، مہربانی ہے کہ انہوں نے بڑے ناموں کے ساتھ اپنی اسی کتاب میں لے بابا ابابیل میں میرا مضمون اپنے اس کتاب میں شامل کیا۔ میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ بابا جی اس زمانے میں جو روشنی بانٹ رہے ہیں وہ اہل علم اور اہل اللہ کا وتیرہ اور شیوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر دے اور ہمارے سروں پہ ان کا سایہ برقرار رکھے۔ آپ نثری نظم بھی لکھتے ہیں، اور نثری نظم آپ کی لکھی ہوئی نثری نظموں نے ایک پوری نسل کو جو ہے متاثر کر رکھا ہے، تو آپ اپنی کوئی نثری نظم کے حوالے سے دیکھیں، بہت پہلے ہم ضرور سناؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ نثری نظم کے حوالے سے بھی ساجد صاحب کا اس میں بڑا رول ہے، کہ کیونکہ میں عروض کی بندشوں میں کم پڑھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غزل لکھیں تو عروض کے اوزان پہ پوری اترنی چاہیے، اس لیے میں اس سے دور ہی بھاگتا رہا۔ تو پھر ایک نئی صنف سامنے آئی، اور اس کے بعد آپ نے ایک بڑی محبت ہے کہ آپ نے ایک کتاب چھاپی محبت، موسم اور جانا، اس میں آپ نے میری 13 نثری نظمیں لکھی۔ حالانکہ میں اشاعت کروانے میں کچھ گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ ساجد صاحب آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ ایک کتاب جس میں انتخاب شائع کیا کانا نو کے لوکل شعراء کا، تو اس میں آپ نے مجھے بھی نہ صرف اس کتاب کا انتصاب میرے نام کیا بلکہ میری نظمیں بھی اس میں ہیں۔
ایک نظم جو ہے میں آپ کی سنانا چاہتا ہوں کہ اداس مت ہونا، وقت ایک سا نہیں رہتا، بہار خزاں پھولوں سے پت جھڑ کا سفر جاری رہتا ہے، عروج و زوال کے مد و جزر سے اپنے بگانوں کی رفاقتوں کے موتی زندگی کے ساحل پر بکھرتے رہتے ہیں، جس سے پھولتی محبت کی کرنیں زندگی کو روشن رکھتی ہیں۔ خزاں کے اندھیروں میں چمکتے یہ جگنو امید کی کرن بن کر، اچھے وقت کی نوید بن کر یہ بتلاتے ہیں کہ اداس مت ہونا، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ تو یہ نظم تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ نثری نظم جو ہے اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں تو مضمون کا جو احاطہ ہے وہ اس میں مزہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نظم جو ہے وہ اپنے پورے منظر کے ساتھ جو منظر پینٹ کرنا چاہتا ہے شاید وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو وہ جو منظر پینٹ کیا دل کینوس کے نام سے وہ بھی مثال یہ میری ایک اور ساجد صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ میری نظم کا عنوان ہے دل کینوس۔ آنکھ کی پتلی میں بند تخیل کی وادیوں میں وہ جو ایک سراپا ہے، کب دل کینوس پہ اترے گا؟ رنگوں میں تلاتم ہے کہ کس کی قسمت جاگے گی، کون اسے اجالے گا؟ کورے کاغذ پر یا پھر آنکھ کی پتلی میں بند سراپا میری آشفتہ سری دیکھے گا۔ یہ دل کینوس نظم تھی، اس میں جو مخصوص پیرائے میں نثری نظم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو آدمی عروج کی پابندیوں سے بھاگتا ہے، آزاد ہو کے اپنے خیال کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین سوچ ہے۔ تو امر لمحے ایک ایسی نظم ہے کہ جو ایک میرے دوست میں بلکہ بتاتا چلوں کہ عبدالجبار شاہد صاحب، بابا محمد احمد بٹی صاحب، محمد احسان ثانی، یہ جیا بگا کے جو الگا اردو سب ہے، رمضان جگر، یہ بڑا آپ نے ذکر کیا جہاں پہ جوگی کانا سے عظیم حسین جوگی، یہ سارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ اردو ادب کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ طبا سے سجاد بشیر ہے، اور یہ جو انہوں نے حلقہ بنایا ہے الگا اردو سب جیا بگا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا بچہ رضوان حمید بلوچ، اور یہ آپ نے جو یہ جو جگنو چھوڑے ہیں یہ اپنی روشنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ امر لمحے میری نظم ہے، مجھے بھی یہ پسند ہے کہ لمحے وہی امر ہوتے ہیں، چمکتے ہیں جو ہجرتوں میں جگنو کی طرح، وصل کہانی بیان کرتے کرتے کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سامنے وہ ہو آئینے کی طرح، سرگوشیاں کانوں میں گونجتی ہیں، سانسوں کی خوشبو خوابوں میں لے جاتی ہے، زلفوں کی مہک مشام جاں میں اتر جاتی ہے، ایسے میں اسے تھامنے کے لیے ہاتھ فضا میں اٹھتے ہیں، تو پھر یقین آتا ہے کہ میں ہجر لمحوں میں گرا عالم وصل میں، لمحے وہی امر ہوتے ہیں، چمکتے ہیں جو ہجرتوں میں جگنو۔ بہت شکریہ سر، یہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے کا بھی شکریہ، ساجد آپ کا بھی شکریہ۔ لیکن ایک بات میرا آخری پیغام ہے علم و ادب سے محبت کرنے والوں کے لیے، کتاب سے محبت کرنے والوں کے لیے، استاد سے محبت کرنے والوں کے لیے، کہ اگر کسی معاشرے کو زندہ رہنا ہے تو پھر اسے کتاب سے محبت کرنی ہے، اگر کسی معاشرے نے ترقی کرنی ہے تو اسے علم سے محبت کرنی ہے، اور اگر کسی معاشرے نے اپنا نام تاریخ کے حروف میں سنہری لکھانا ہے تو پھر اسے علم و ہنر تربیت کے ایسے جو ٹولز ہیں ان کو اپنے تعلیمی اداروں میں، ان کو اپنے صاحب علم لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی بہتری کے لیے
اور مزید ان کو اچھا کروں. تو کتاب دوستی جو ہے وہ انسان کی دوستی ہے. کتاب دوستی زندہ باد. آپ سب لوگ اس کو سنیں گے. بات کی مثال. ناظرین، یہ تھے سر محمد امین سندھو صاحب، جنہوں نے اپنا نہایت قیمتی وقت آج ہمارے لیے نکالا. میں اور میری ٹیم آپ کی بہت مشکور ہے. بہت شکریہ. میں تمام ناظرین کا ایک بار پھر شکر گزار. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.